رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواہ البخاری. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت قرآن کے موضوع پر لب گشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہے. یہ کتاب کائنات کی روح اور اس کی حقیقی آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ قرار دیا. فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. ارباب علم و دانش ذرا توجہ فرمائیے. میں نے قرآن سے پوچھا، بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، قرآن مجید. میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے قرآن سے پوچھا، بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا، تیری حفاظت کی گارنٹی کس نے لی؟ قرآن نے جواب دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں نے قرآن سے پوچھا، تجھ میں کی شک کی گنجائش تو نہیں؟ تو قرآن نے جواب دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. میں نے قرآن سے پوچھا، تیری حفاظت کی میں نے قرآن سے پوچھا، تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا، فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ تھا. میں نے قرآن سے پوچھا، تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا، ھدی للناس. میں نے قرآن سے پوچھا، تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا، نزل علی محمد. میں نے قرآن سے پوچھا، تو کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا، تنزیل من رب العالمین. میں نے قرآن سے پوچھا، تو کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں نے قرآن سے پوچھا، تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں نے قرآن سے پوچھا، تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا، ھدی للناس. پھر میں کیوں نہ کہوں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک. قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا. کملی والے نے کیا خوب فرمایا، اشرف امتی حاملۃ القرآن، میرے امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے. اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سامعین محترم، یہ اس قدر مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا تو دیکھ لیتے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب کر پڑ جاتا. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے. گرامی قدر احباب، قرآن مجید ایک ایسا بہترین ہم نشین ہے جس کی باتوں سے کوئی اکتاتا نہیں جتنا اسے دہرایا جاتا ہے. اس میں اتنی خوبصورتی آتی ہے، جب قرآنی آیتوں سے قاریوں نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر دی تو میں نے ان سے کہا، اب تمہیں اللہ کی مضبوط رسی مل گئی، اب اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور یہ اعلان کرتے رہو. سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنائے تمہیں ہم نغمہ توحید بھی، آؤ سنائے تمہیں ہم نغمہ توحید بھی، پارا جس کی لحن سے تو رحدہ ہونے کو ہے. حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل میں کچھ نہ ہو، حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل میں کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعم متصدعم ہونے کو ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حاملین قرآن اور عاملین قرآن بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم.